السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور کے پلیٹ فارم سے موڈ اور مزاج کے پروگرام کے ساتھ ندیم نور اور رامنا نواز دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ ڈائگنوسز کے بارے میں اور موڈ کے مسائل کے حوالے سے مختلف اور موضوعات پہ بات کی تھی۔ آج کچھ ذکر اس جھجک کا بھی ہو جائے جو عام طور پر لوگوں میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈائگنوسز کی سٹیج سے نہیں گزرنا چاہتے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ڈائگنوسز ہی نہیں ہوگا تو پھر کسی کو بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ایک خاص قسم کا جو احوال ہے یا اسٹگما ہے اس حوالے سے جو پریویل کرتا ہے، اس بارے میں آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے تاکہ واضح ہو جائے اور پیشنٹس اور ان کے فیملی ممبرز کی راہ متعین ہو جائے، کیونکہ کئی دفعہ اس کی وجہ سے بھی تو ڈائگنوسز میں رکاوٹ اور ڈیلے اور اس طرح کے مسائل آتے ہیں۔ جی بالکل، جھجک کی جیسے آپ نے بات کی تو کچھ اسٹگما جڑا ہوتا ہے بہت زیادہ نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ، ڈائگنوزز کے ساتھ سوشل لیول پہ۔ اور اسٹگما دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اسٹگما کو اگر عام الفاظ میں ہم کہیں تو وہ جو ایک لیبل سا لگا ہوا ہوتا ہے نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ کہ یہ ان کو اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں دی جاتی جیسے کہ جسمانی بیماریوں کی دی جاتی ہے۔ تو اسٹگما دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اسٹگما ہوتا ہے سوشل اسٹگما، اس کو آپ سمجھیں کہ جو لوگوں کے نظروں میں جو ایک امیج ہوتا ہے مینٹل النیسز کا، اس کا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے مختلف قسم کے بلیفس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں سوشل لیول پہ، جیسے کہ عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں یا ہر وقت وائلنٹ رہتے ہیں جن کو مینٹل النیسز کا سامنا ہوتا ہے، یا ان کے ساتھ آپ اس طرح سے کھل کر بات چیت نہیں کر پاتے۔ پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہوتا ہے کچھ ایسی النیسز کے بارے میں کہ یہ سیلف انفلکٹڈ ہوتی ہیں، یعنی یہ جان بوجھ کے لگائی گئی بیماریاں ہیں۔ جیسے ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے یہ بہت بڑا تاثر ہوتا ہے کہ یہ سیلف انفلکٹڈ ہے، جان بوجھ کے یہ اس طرح سے کیا کرتے ہیں۔ ایٹنگ ڈس آرڈرس کے حوالے سے بہت زیادہ یہ تاثر جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ یہ سیلف انفلکٹڈ ہوتا ہے بہت زیادہ، جان بوجھ کے یہ کھانے پہ ہاتھ نہیں ان لوگوں کا رکتا، یا یہ جیسے کچھ ایسی ایٹنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں کھا لیتے ہیں مریض لیکن اس کے بعد وومٹ کر دیتے ہیں، ہضم نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ بھی ایک امیج ہوتا ہے کہ شاید جان بوجھ کے جو ہے وہ یہ سب جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر سوشل اسٹگما اس حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ شاید جو اس طرح کے جو نفسیاتی امراض کے ساتھ جو مریض ہوتے ہیں یہ شاید ان کی کوئی ہوپ نہیں ہے یا کچھ ہو نہیں سکتا ہے، ان سے بچ کے رہنا چاہیے، اس طرح کا ایک سوشل اسٹگما پایا جاتا ہے۔ پھر جو دوسری طرح کا اسٹگما ہوتا ہے اس کو سیلف اسٹگما بھی کہتے ہیں، اس کو پرسیوڈ اسٹگما بھی کہتے ہیں، جس میں جو پیشنٹ جس کو ڈائگنوزز ملا ہوتا ہے وہ اپنے ہی اندر جو ہے وہ کچھ اس طرح کی جھجک محسوس کرتا ہے ڈائگنوزز کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے، یعنی وہ شرمندگی سے محسوس کرتا ہے، وہ ایمبیرسمنٹ فیل کرتا ہے، وہ اپنی بیماری کو چھپاتا ہے، سیکریسی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ رکھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اوپنلی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے کہ کسی کو آئیڈیا نہ ہو جائے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ ایک شیم سی بھی محسوس وہ کرتا ہے اپنے ہی اندر جو ہے وہ۔ اس کے علاوہ اس کی سیلف اسٹیم پر بھی اس کا بہت گہرا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے اس ڈائگنوسس کی وجہ سے، کہ اس کو لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ورتھ اٹ، یا اس طرح کے اس کے جو ہے وہ بلیف بن جاتے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں یا میں کچھ کر نہیں سکوں گا اس بیماری کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ان ساری تھاٹس کی وجہ سے اس کے جو ہیلپ سیکنگ بیہیویئر ہے، کیونکہ بیماری کو سیکریٹ رکھتا ہے تو وہ اتنا زیادہ ہیلپ سیکنگ بیہیویئر بھی نہیں رہے گا اگر پیشنٹ کا کے اندر یہ سیلف اسٹگما بہت زیادہ ہے مینٹل النیسز کے حوالے سے۔ تو یہ دو ٹائپس کی کے اسٹگما میں نے ڈسکس کیے کہ ایک سوشل اسٹگما ہوتا ہے، ایک پرسیوڈ یا سیلف اسٹگما ہوتا ہے۔ دونوں ہی بہت پرابلم کریٹ کرتے ہیں، بہت بڑا ہنڈرنس کہہ لیں، ہرڈل کہہ دیں کہ جو بیماری کے علاج میں آتا ہے۔ یہ اسٹگما کو اگر ہم پراپرلی ایڈریس نہ کریں، دونوں اینڈ پہ جو اسٹگما ہے ان کو، اور اس کے نتیجے میں پھر سیکریٹو رکھنا یا اس بارے میں شیم محسوس کرنا۔ شیم کی ابھی بات ہو رہی تھی
تو کچھ نہ کچھ شیم اور سیلف اسٹیم کے مسائل تو نفسیاتی مسائل میں ہوتے ہی ہیں. ان کے بارے میں کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ صرف سٹگما سے آ رہے ہیں یا وہ شیم ان معاشروں میں بھی مریض محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ بیماری کے نتیجے میں اس کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, جہاں پر سٹگما کے حالات ویسے نہیں ہیں جیسے ہمارے یہاں پر ہیں. جیسے ہمارے یہاں پر نفسیاتی بیماریوں کو ابھی اتنا بیماریاں نہیں سمجھا جاتا, آپ نے جیسے بتایا. ان کے بارے میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیلف انفلکٹڈ ہیں, یعنی خود ان کے آنے میں خود ساختہ ہیں, یا مریض کا یا اس کے حالات کا کوئی رول ہے, اور اگر انہیں ٹھیک کر دیا جائے تو مریض کا مسئلہ تو ٹھیک ہو ہی جائے گا. حالانکہ وہ اسی طرح کی میڈیکل النس ہوتی ہے جیسی باقی بیماریاں, جیسے آنکھوں کی بیماریاں, دل کی, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, اس طرح کی جو النسز ہیں. تو شیم تو وہاں پر بھی مریضوں کو سامنا, اور سیلف اسٹیم کی خرابی کا سامنا وہاں پر بھی مریض کرتے ہیں جہاں پر سٹگما کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں. میرے اس بات کے کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ سٹگما کی ایک ایموشنل امپیکٹ تو ہے, لیکن پریکٹیکل امپیکٹ تو اتنا زیادہ شاید نہ ہو. کئی دفعہ ہم چیزوں کو مکس اپ بھی کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی چیز ایموشنلی برڈن سم ہے اور ہم اسے آج ہینڈل نہیں کر پا رہے تو آگے بھی ایسا ہی رہے گا. حالانکہ وقت کے ساتھ ہم اپنی سکت پہ کام کر سکتے ہیں کہ جس بوجھ اور جس چیلنج تلے ہم ہیں اس کے ساتھ ہماری گزرتے وقت کے ساتھ سکت بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم کوشش کریں. تو سٹگما کے نتیجے میں, سیکریٹو رکھنے کے نتیجے میں, یا کئی دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے اور پڑھا ہے کہ لوگوں کا خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی بیماری کا ڈائگنوسس نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بیماری بھی نہیں ہے. جیسے ڈائبیٹکس اپنے ڈائگنوسس کو ہونے کے پروسیس کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کر دیتے ہیں. جب انہیں ڈائبٹیز بہت زیادہ تنگ کرنے لگتی ہے یا نفسیاتی مسائل میں ڈپریشن بہت زیادہ تنگ کرنے لگتی ہے تو کوئی سیلف میڈیکیشن جس میں ٹرینکولائزرز کا استعمال جو قطعی طور پر ڈپریشن کے علاج کے لیے نہیں بنے ہوتے, ڈپریشن کے علاج کے لیے دوائیوں کو تو اینٹی ڈپریسنٹس کہا جاتا ہے. تو ایسا کرنے کے بعد بیماری تو اپنی پروگریشن میں آگے بڑھتی ہے اور مریض کی کوالٹی آف لائف اور اس کے لوڈ ونس کی کوالٹی آف لائف کنسسٹنٹلی برباد ہوتی ہے. تو لیکن کیا سٹگما کی وجہ سے وہ یہ سب نہیں دیکھ پاتے کہ سٹگما کا اتنا امپیکٹ پریکٹیکل نہیں ہے جتنا بیماری کا ہے؟ جیسے سٹگما تکلیف دہ تو ہے لیکن بیماری تو اصل میں کوالٹی آف لائف کو تکلیف کے ساتھ ساتھ امپیئر کرتی ہے. آکوپیشنل ہیلتھ کی خرابی, ریلیشن شپس کا خراب ہونا. تو کیا سٹگما اور جو ڈیفیکلٹ ایموشنل کیفیات ہیں ان کی وجہ سے لوگ دیکھ نہیں پاتے کہ سٹگما سے زیادہ نقصان بیماری کو ہینڈل نہ کرنے سے ہوتا ہے؟ جی بالکل. یہ جو ڈیفیکلٹی آتی ہے اسیس کرنے میں کہ پرابلم ایگزسٹ کرتی بھی ہے واقعی میں, اور تسلیم کرنے میں, اس میں اگین جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تو اس میں ایک تعلق گریف کا بھی ہوتا ہے کہ دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بیماری میں ایک افسوس تو ضرور ہوتا ہے, لیکن مینٹل النیسز میں ایک ایڈیشنل برڈن سٹگما کی وجہ سے اور زیادہ وہ گریف میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جیسے بات کی, ابھی ہم اس بارے میں آگے بھی بات کریں گے کہ کچھ ایسے بلیف سوشل لیول پر بھی بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے وہ جو سٹگما کی جو پین ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور اسی پین کی وجہ سے کئی دفعہ سیکرٹ رکھنا زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے بیماری کو, بجائے کہ اس پر اوپنلی بات کی جائے یا پروفیشنل سے ہیلپ لی جائے یا علاج بر وقت کروا لیا جائے. اور یہ بہت کامن ایک آبزرویشن بھی ہے کہ اگر ہم مانیں گے نہیں بیماری کو تو اس کا مطلب ہے شاید ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. فیملی ممبرز بھی کہتے ہیں کہ کچھ پرابلم ہے مریض کے ساتھ, مریض خود بھی مان رہا ہوتا ہے کہ جی کچھ مسئلہ تو ضرور ہے, لیکن بیماری کا نام نہ دیا جائے, اس کو لیبلائز نہ کیا جائے, کوئی جسے کہتے ہیں نا ٹھپا نہ لگا دیا جائے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, کیونکہ اس کے ساتھ کچھ ایڈیشنل کانسیکوینسز ان کو لگتا ہے کہ ہمیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اور وہ کانسیکوینسز کس طرح کے ہوتے ہیں
کہ معاشرہ شاید ہمیں اس طرح سے پھر ایکسیپٹ نہ کرے، یا معاشرہ ہمیں اس نظر سے دیکھے گا کہ یہ کچھ کوئی آپ کے الگ مخلوق ہے، یا یہ کوئی ہم جیسے نہیں ہے، یہ نارمل نہیں ہے. یہ ایک کانسیکوینسز ان کو لگتا ہے کہ ہمیں پھر فیس کرنا پڑے گا. مریضوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ پھر ہماری صحیح بات کو بھی غلط سمجھا جائے گا، کیونکہ ہماری صحیح بات کو وہ اتنا ویلیڈیٹ نہیں کیا جائے کہ یہ بیمار ہے تو اس کی بات کو اتنی زیادہ ویلیو نہ دی جائے. تو یہ بھی ایک کانسیکوینس ہے جو کہ وہ فیس نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بات چھپا دی جائے یا لیبل نہ کیا جائے بہت زیادہ. ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کو فیملی میں بلیک شیپ آف دا فیملی بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ مطلب یہ تھوڑا الگ ہیں، ان کے لیے پھر الگ کچھ قانون، کچھ الگ قواعد و ضوابط بھی کئی دفعہ بنا دیے جاتے ہیں، جو کہ پھر پیشنٹس کے لیے بھی کئی دفعہ پینفل بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم سے تھوڑا الگ طرح کا سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جسٹ بیکاز آئی ہیو اے ڈیزیز، ایک النس ہے. تو اس حوالے سے بھی وہ تھوڑا ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. پھر ایک اسٹگما یہ بھی بہت زیادہ کانسیکوینسز جو فیس کرنے پڑتے ہیں کہ ایسے مینٹل النیسز کے ساتھ جو افراد ہوتے ہیں ان کے بارے میں معاشرے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کو بس ایک الگ کوئی آئسولیشن میں رکھنا ضروری ہے. یہ اس طرح سے پراپرلی فنکشن کرنا لوگوں کے لیے شاید خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں. امیج یہ بنایا ہوتا ہے کہ ان کے لیے الگ سے بس ان کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیا جائے الگ سے کہیں کسی. غالباً یہ خیال وہاں سے بھی آیا کیونکہ پہلے سائیکائٹری کی اسپیشلٹی کے پاس اچھی دوائیاں، اچھا طریقہ علاج نہیں تھا، تو انسٹیٹیوشنلائز ہی کر دیا جاتا تھا. لیکن اب تو بڑے اچھے علاج اویلیبل ہیں جن کا ایک پروون آؤٹ کم ہے، پروون ٹریک ریکارڈ ہے جو دیکھا جا سکتا ہے. تو ایسا کئی دفعہ لوگ کسی مشکل انٹریکشن میں جان چھڑانے کے لیے بھی تو کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی پیشنٹ یا اس کی فیملی انہیں اپنے ڈینائل کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ ڈائگنوسس سے نہیں گزرنا چاہتے اور اس پر وہ تھراپسٹ سے کہتے ہیں کہ لیبل نہ کریں، تو کیا یہ لیبلنگ ہی ہوگا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم دل کی بیماری کو دل کی بیماری نہ کہیں، اسے اور کیا کہیں؟ اگر اینک آنکھوں پہ نہ لگائیں تو کیا سر پہ رکھیں؟ وہ کیا یہ کئی دفعہ اس میں تھراپسٹ کا بھی تو ایک رول ہوتا ہے، کیئر ٹیکرز کا بھی تو ایک رول ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کئی دفعہ جب مریض لیڈ کرنے لگتا ہے اور باقی لوگ اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں تو اس سے تو اس کی اچھی مدد نہیں ہو سکتی. تو کیا تھراپسٹ کو یا باقی لوگوں کو اس چیز کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ وہ لیبل کر رہے ہیں یا صرف انہیں لیبل کہہ کے کسی امپورٹنٹ اور ضروری کام سے روکا جا رہا ہے؟ جی بالکل. اگین وہی کہ لیبلنگ سے عام طور پر لوگ گھبراتے ہیں کہ لیبل نہ کیا جائے، لیکن اگر ہم دوسرے کوائن کی دوسری سائڈ دیکھیں تو لیبلنگ سے تو پکچر کلیئر ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ نام دے رہے ہیں کسی پرابلم کا تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں کافی کلیئر ہو رہی ہیں پیشنٹ کے لیے بھی اور فیملیز کے لیے بھی. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ناؤ آئی کین آئیڈینٹیفائی کہ یہ میرا مسئلہ کدھر سے آ رہا ہے. پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا لیکن اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مسئلہ کدھر سے آ رہا ہے. تو اس سے تو پکچر کلیئر ہوتی ہے، بہت سے سوالوں کے جواب نکل آتے ہیں جب ڈائگنوزز مل جائے، اور آئیڈیلی جواب ملنے چاہیے فیملی کو. لیکن اسی اسٹگما کی وجہ سے کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ بس نام نہ دیا جائے. میڈیکیشن بھی کئی دفعہ سجیسٹ کی جا رہی ہے اور وہ لے بھی لیتے ہیں، فیملی ممبرز بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پیشنٹ بھی. لیکن نام دینے سے کوئی بیماری کا نام لینے سے تھوڑا گھبراتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے. بہت سے لوگ کئی دفعہ ساری زندگی اس طرح کی چیلنجز سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن نام سے گھبراتے رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے گزارا ہو جائے گا. لیکن اس سے تو علاج کے آؤٹ کم پر برا اثر پڑتا ہوگا. جیسے اگر کوئی ڈپریشن کے علاج میں ہے یا انگزائٹی کے علاج میں ہے اور وہ اسے انگزائٹی ہی نہیں مانتا تو چلیں وہ دوائی کھا لیتا ہے. لیکن جو باقی لائف سٹائل ہے انگزائٹی یا ڈپریشن یا دوسری بیماریوں کے علاج کے لیے جو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں جس میں گڈ ہیلتھ پریکٹسز ہیں، اپنی بیماری کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، بیماری نے جو نئی حدود متعین کی ہیں ان کو پہچاننا ہے اور سیلف ڈائگنوسس سے گزرنا ہے. یہ جو کرونک النیسز ہیں یہ سارے چار کام بھی کر دیتی ہیں کہ یہ
پھر ان کے مطابق یہ 4 کام کرنے کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے. تو اگر کوئی دوائی کھا بھی لیتا ہے اور علاج کے باقی پلرز کو یا امپورٹنٹ ایلیمنٹس کو نہیں نبھاتا تو اس سے تو علاج بھی ہوتا رہے گا اور نتائج بھی نہیں ملیں گے. تو ایسی صورت میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ علاج پر سے ہی لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے. جیسے میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ ڈاکٹرز بھی ڈپریشن کو ڈپریشن کہنے سے گھبراتے ہیں. اس طرح تو کوئی راستے میں گم ہو کے کسی سو کالڈ عامل کے یا دم کرنے والے کے ہتھے چڑھ سکتا ہے. دم کرنے سے یاد آیا, کل مجھے واٹس ایپ پر ایک لطیفہ پڑھنے کا موقع ملا جس میں ایک عربی خاتون اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو دم کر دیجئے. تو ہسبینڈ نے ان پر قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ان میں سے 2 2 3 3 4 4, جس میں پولیگیمی کی بات ہوئی ہے. تو ان کی بیگم صاحبہ فوری طور پر اٹھ کے حشاش بشاش صحت مند اور وہ کام کرنے لگی. تو یہ تو خیر ایک ہلکی پھلکی سی بات تھی, لیکن ایسا کرنے سے تو کئی دفعہ لوگ اپنی راہ گم کر بیٹھتے ہوں گے, اور علاج کے بارے میں جب انہیں رزلٹس نہیں ملتے ہوں گے تو وہ علاج سے دور جانے کا ایک معاملہ بھی ڈیفینیٹلی اس سے پیدا ہوتا ہے. تو کیا اس سے مزید خرابی کا راستہ ہموار نہیں ہوتا؟ جیسے کوئی دوائی بھی کھا رہا ہے, اسے پتہ بھی نہیں ہے, تو چلیں اگر وہ کسی کے کہنے سے یا کسی کے احترام میں یا کسی معاملے میں کھا بھی رہا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کیا ہے, اس کا ڈینائل اسے کہہ سکتا ہے, یا اس کے بدلتے ہوئے ریلیشن شپ ڈائنامکس سے کہہ سکتے ہیں کہ ویسے ہی لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اس دوائی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اور بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں, دوائی کھانے کے بعد میں زومبی بن جاتا ہوں. حالانکہ اگر ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کو زومبی لفظ کا صحیح مطلب آتا ہے, یا جس زمانے میں یہ ٹرم یوز ہوتی تھی آپ کو اس کا پتہ ہے, تو انہیں نہیں پتہ ہوتا, وہ ویسے ہی ایک مس نومر کے طور پر ہی استعمال ہوتا رہتا ہے. تو اس سے تو اچھے علاجوں کا جو میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہوگی, نتائج خراب ہوتے ہوں گے, بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہوں گی. جیسے اب تو ڈائبٹیز میں ماشاءاللہ حالات کافی بہتر ہو گئے. میرے بچپن میں تو ڈائبٹیز میں ایک عجیب و غریب رواج تھا کہ چونکہ یہ میٹھا کھانے سے بیماری ہوتی ہے, یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ بیماری میٹھا کھانے سے ہوتی ہے اس لیے جتنی کڑوی چیزیں کھائیں گے. کوئی کریلے کا پانی پی رہا ہے, کوئی نیم کی گولیاں کھا رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا شدید قسم کی کڑوی چیزیں. لیکن پھر علاج نہیں پریویل کیا, ریالٹی نہیں پریویل کیا. تو اگر سٹگما اس حد تک افیکٹ کرنے لگے کہ وہ علاج کی کوالٹی اور ریالٹی سے ہی دور لے جائے, ہماری خود فریبی اس سے انہینس ہونی شروع ہو جائے, ہمیں ری انفورسمنٹ ملنی شروع ہو جائے, تو اس کے بارے میں پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پر کون کام کرے گا؟ کیا کیئر ٹیکرز کریں گے, ڈاکٹرز کریں گے, سائیکالوجسٹ کریں گے, کون کرے گا؟ یہ پرابلم کون ٹھیک کرے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ اور زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اگر کوئی مان ہی نہیں رہا کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا چھپا رہا ہے کسی اسٹگما کی وجہ سے, گریف کی وجہ سے. اور کئی دفعہ علاج بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن دل ہی دل میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بات ہی نہ کی جائے کہ بیماری ہے بھی. ایون گھر والے بھی کہتے ہیں کہ تسلی دیتے رہتے ہیں کہ نہیں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہرحال دوائی کھا لیا کرو, تم بہتر رہتے ہو, یا اس طرح سے. تو اس میں آدھا کام تو خیر ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن وہ آدھا کام بھی آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد شاید چانسز ہے کہ نہ ہو, کہ دوائی اگر لے رہے اور پیشنٹ مان بھی نہیں رہا, کیونکہ رسپانسبلٹی ٹیکنگ جو ہے وہ ایک اہم مائل سٹون ہوتا ہے جو کہ اچیو کرنا ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے. کئی دفعہ گھر والے اپنی محبت میں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں بھی رسپانسبلٹی لے رہا تو جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم اس کا خیال رکھتے رہیں گے, لیکن اگر اصل محبت یہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو ذمہ داری زیادہ سے زیادہ دیں یا کوشش کریں کہ اس کو ایجوکیٹ کریں اتنا زیادہ کہ وہ اپنا خیال خود سے رکھنا شروع کر دیں. بہرحال جو فیملی کی سپورٹ ہے وہ تو رہنی چاہیے, لیکن اگر پیشنٹ پر ہی ہم ذمہ داری نہیں ڈال رہے اس چیز کی اور وہ مان بھی نہیں رہا ہے اس حوالے سے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نام نہیں دیتے ہیں, چھپا لیتے ہیں بات کو, نہ کسی کو بتائیں گے نہ اس کو بتائیں گے,
ایسا بھی دیکھا گیا ہے, یہ بھی پریکٹس دیکھی گئی ہے کہ فیملی ممبرس خود کئی دفعہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو نہ بتایا جائے کہ اس کو کیا پرابلم ہے. یہ اگین یہ بھی ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے. آج کی وہ کوئک فکس جو ہوتا ہے, جو گارڈ جسے ہم کہیں گے کہ وہ چل رہا ہوتا ہے کہ بس کسی طرح سے چھپ جائے, اور پیشنٹ کو ایجوکیشن تو دینی بہت ضروری ہے. پھر اگین یہ کسی ایک آپ سمجھیں کہ پارٹی کا کام نہیں ہے اس چیز پر کام کرنا. یعنی کئی دفعہ پوری کی پوری ذمہ داری پروفیشنلز پر ڈال دی جاتی ہے کہ یہ جو اسٹگما ہے اٹیچڈ ہے, یا یہ جو پیشنٹ محسوس کرتا ہے بہت زیادہ بیماری کے حوالے سے ایک لیبلنگ جس سے وہ گھبراتا بھی ہے, تو اس پر کام کریں, یا یہ جو شیم محسوس کرتا ہے اس پر کام کریں. تو وہ سارا صرف پروفیشنل کا کام نہیں ہے, کیونکہ کئی دفعہ گھر میں بھی کچھ ایسا امیج یا امپریشن دیا جا رہا ہوتا ہے پیشنٹ کو جس کی وجہ سے وہ ایک شیم انڈیوس ہو رہی ہے اس کے اندر. تو یہ کام فیملی کے اینڈ پر بھی کرنے والا ہے, یہ کام پروفیشنل کے اینڈ پہ کرنے والا ہے, اور کچھ کام یہ پیشنٹ کے کرنے کے کا بھی ہے. لیکن بہت زیادہ اہم بات اس میں یہ ہے کہ رسپانسبلٹی دینا پیشنٹ کو زیادہ سے زیادہ. اگر ہم اسٹگما سے بچا کے رکھیں گے پیشنٹ کو بھی, یا خود بھی فیملی بھی کئی دفعہ بچ رہی ہوتی ہے کہ نام نہ دیا جائے, تو وہ آدھا ادھورا علاج تو ہوگا, لیکن وہ زیادہ پھر آپ سمجھیں کہ وہ کمپلیٹ علاج تک پہنچ نہیں پائے گا, وہ آدھا ادھورا علاج. اور آدھے ادھورے علاج کے نتیجے میں تو کئی دفعہ لوگ علاج سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں. ابھی درمیان میں آپ نے ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے, آپ نے کہا محبت اور اصل محبت. تو کیا کوئی نقل محبت یا کوئی بیمار محبت, ایسا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم پیشنٹ کی کیئر میں اپنے دل کو یا اپنے دل سے سوچتے ہوئے ہیلپ کرتے ہیں, کانسیکوینسز کی پرواہ نہیں کرتے, یا مشکل ٹاپکس کو اپروچ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, آج اور ابھی امن و امان قائم رکھتے ہیں یا اچھے حالات رکھنا چاہتے ہیں, لانگ ٹرم ہماری نظروں سے ذرا اجھل ہوتا ہے. تو یہ اصل محبت کا کیا معاملہ ہے؟ جی, اصل محبت یا آپ کہہ لیں کہ ایک تھوڑی بیمار محبت ہوتی ہے, تھوڑی جو کہ ہمیں بھی بیمار رکھتی ہے اور سامنے والے مریض کو بھی بیمار رکھتی ہے. ایک ایسی محبت ہوتی ہے, اور ایک محبت ہوتی ہے جو کہ ذرا تھوڑی تگڑی ہوتی ہے, صحت مند ہوتی ہے, ٹف ہوتی ہے. ایک وہ محبت ہوتی ہے, مثال اگر میں مثال سے سمجھا لوں تو جیسے ایک محبت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو جب وہ گرتا ہے تو گھر والے گھبراتے ہیں کہ یہ زیادہ نہ چلے, یہ گر جائے گا. یا جب بچے کھیلتے ہیں بھاگتے ہیں تو تب بھی کئی دفعہ گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ نہ بھاگے کھیلے نہ, یہ گر جائے گا. یہ بھی ایک محبت ہے. لیکن ایک محبت یہ بھی ہے کہ جس میں جب بچہ چلنا شروع کر رہا ہوتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, تھوڑا سا گر جائے گا پھر اٹھے گا, آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا. دو طرح کی محبت ہوتی ہے. پھر ایک محبت, یہ ان دونوں میں محبتوں میں فرق یہ ہے, نیت دونوں کی بہت اچھی ہے, لیکن ایک محبت میں جس میں ہم تھوڑا لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ بھی ٹف ہو جائے گا, اس میں ہم بھی ذرا ٹف ہیں, وہ بھی ٹف ہے. ایک محبت ہے جس میں ہم بھی کمزور دل کے ہیں اور سامنے والا بھی کمزور ہی رہے گا. تو یہ جو آپ سمجھیں کہ جو مینٹل النیسز میں جب گھر والے اس طرح کی کسی کمزور سی یا سک لو میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کا بس امن قائم رہے, آج اس سے بات نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ مائنڈ کر جائے گا, یہ ڈپریسڈ ہو جائے گا, یہ ہرٹ ہو جائے گا, یہ غصہ کر جائے گا, تو اس کو کوئی ایسی بری خبر نہ سناؤ, کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے یہ انکمفرٹیبل ہو جائے. تو اس میں یہ بھی چیز آ جائے گی کہ ڈائگنوزس کی بات نہ کی جائے کیونکہ اسٹگما ہے, اس کو پرابلم ہوتی ہے, اس کو بس یہ محسوس کراؤ کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے. پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, اس کو محسوس یہ کرانا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے, صحت مند ہے, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس میں تو یہ ہماری بھی ایک بیمار محبت یعنی فیملی کی بھی بیمار محبت رہتی ہے, اور پیشنٹ بھی ظاہر ہے بیماری میں اور زیادہ وہ ویک ہوتا جاتا ہے, اس طرح سے رسپانسبلٹی نہیں لے پاتا, اسٹرانگ انف نہیں ہو پاتا کہ وہ اس طرح کی تلخ حقیقتوں کو ایکسیپٹ کر سکے. پھر دوسری طرف پیشنٹ سے اس طرح کی امیدیں بھی لگائی جا رہی ہوتی ہیں کہ پیشنٹ اسٹرانگ ہو جائے. پیشنٹ کو یہ بھی آپ معاف کیجیے گا مجھے, یہ اسٹرانگ ہونے سے مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ محبت کرنے والے جو نفسیاتی مریض سے اپنے لوڈ ون سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسٹرانگ ہو جائے, تو کیا ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے کوئی مسلز بڑے ہو جائیں, وہ کوئی مسٹر ورلڈ بن جائے, یا یہ کوئی ان کی کوئی سپر نیچرل سی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی جمپ لگائے اور اپنی بیماری سے باہر نکل آئے؟
ہاں جی، یہ ایسی کچھ امید ہوتی ہے کہ جذباتی طور پر ذرا اسٹرانگ ہو جائے اور خود ہی سے اپنے مسئلے کو حل بھی کر لے، لیکن دوسری طرف وہ بیمار محبت اس کو اسٹرانگ ہونے بھی نہیں دیتی، کیونکہ ہم اس کو روئی میں جیسے چوزے کو سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے پیشنٹ کو بھی ہم اپنے لوڈ ون کو سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو بالکل کوئی تکلیف نہ ہو، کبھی ہرٹ نہ ہو، کوئی اسٹریس نہ ہو. ایک یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ مینٹل النیسز والے جو افراد ہیں ان کو بس کوئی اسٹریس نہ دیں، بس اس کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کو بس کوئی ٹینشن نہ دی جائے. یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسے جو افراد ہوتے ہیں آلدو کہ اسٹریس سے ان کی پرابلمس ٹریگر ضرور ہوتے ہیں، لیکن اسٹریس کی ٹالرنس آہستہ آہستہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے افراد کو تھوڑی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ تھریشولڈ تھوڑا ان کا بڑھتا جائے اسٹریس کا. ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایسے پیشنٹس کو بالکل ہی اسٹریس فری انوائرمنٹ دینا ہے، جو کہ بالکل ایک آئیڈیل سچویشن ہے، امپاسبل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. ریئل ورلڈ میں تو ایسا ممکن نہیں. ریئل ورلڈ میں تو اسٹریسز ہوتے ہیں، صرف ان اسٹریسز کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا. اچھا، یہ آپ نے بڑے امپورٹنٹ ایشو کی طرف توجہ دلائی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی ممبرس کو مریض کی مدد کرنے کے لیے اپنے اسکلز پر اور اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل. اصل میں وہ جو امید ہم فیملی پہلے سب سے زیادہ پیشنٹ سے لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی فیملیز لگا رہی ہوتی ہیں کہ یہ اسٹرانگ ہو جائے، یہ اسٹرانگ ہو جائے. بیسکلی سب سے پہلے جس کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ فیملی ہوتی ہے، کہ وہ اسٹرانگ ہو، اپنے ایموشنل ایکسپریشنز میں اسٹرانگ ہو، اپنے جذبات پر قابو پا سکے، اور جو حق سچ کی بات ہے، جو جائز بات ہے، جو علاج کے حوالے سے جو بھی بات چیت ہے وہ پیشنٹ سے کر سکے، اس کو علاج میں لا سکے اور رکھ سکے، علاج مینٹین کر سکے، فالو اپ رکھ سکے. تو اس کے لیے فیملی کے اینڈ پر تو اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. بہت سی ایسی اسکل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے میں بات کری تھی کہ ایک کانسیکوینس ہوتا ہے اسٹگما کے بعد کہ ایسے پیشنٹس شاید ہاسپٹلائزڈ ہی رہ سکتے ہیں، عام طور پر گھر میں اس طرح سے فنکشن نہیں کر پاتے. تو اس کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کئی دفعہ فیملی کہتی کہ ہم ہینڈل نہیں کر پاتے، تو اس کو کہیں ایسی جگہ پہ کہیں رکھیں، بس کوئی جو اس کا خیال رکھ سکے. تو اگین اسکلس تو سیکھنی ہے بہت سے کام کرنے کے لیے. جیسے ہم دنیا میں ساری زندگی اسکل سیکھتے رہتے ہیں، بہت سے کام ہمیں نہیں آتے، ہم پھر سیکھتے ہیں اور پھر وہ ہمیں آ جاتے ہیں. اسی طرح سے مینٹل النیسز کے ساتھ جو ہمارے کوئی لوڈ ون ہوتے ہیں تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے بھی کچھ اسکلز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی کام اتنی آسانی سے تو آ نہیں سکتا، نہ ہی اتنی آسانی سے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو محنت تو کرنی پڑے گی اس فیلڈ میں بھی جب ہمیں کوئی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے اس طرح کا. جی کچھ ایسے کامن میتھس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جیسے ہم نے سوشل اسٹگما کی بات کی، تو اس سے جڑے ہوئے کچھ ایسے میتھس ہیں جس کی وجہ سے ڈائگنوسز یا کسی بھی بیماری کو ایکسیپٹنس دینے میں مشکلات اور زیادہ جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. جیسے ایک میتھ بہت زیادہ یہ بھی پایا جاتا ہے مینٹل النیسز کے حوالے سے کہ یہ کوئی پرسنل ویکنیس ہے، کوئی کیریکٹر ویکنیس ہے. شاید اگر مینٹل النیس کا ہونا پیشنٹ کی اپنی کوئی ویکنیس ظاہر کرتی ہے. لیکن اگین کبھی بھی اگر کسی کو ہارٹ پرابلم ہو، ڈائبٹیز ہو یا کوئی اور بھی جسمانی بیماری ہو، اس میں کبھی اس طرح کی کوئی ایز سچ جو ہے وہ پرسیپشن نہیں دیکھی جاتی کہ یہ کوئی اس کا اپنا قصور ہے یا اس میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے. لیکن مینٹل النیسز میں یہ بہت زیادہ سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ اسٹگما اٹیچڈ ہو جاتا ہے مینٹل النیسز کے حوالے سے اور مشکل ہوتی ہے ایکسیپٹ کرنے میں. پھر ایک اور بھی پرابلم جو سیلف اسٹگما سے جس کا تعلق ہے وہ یہ کہ پیشنٹ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر میں مان جاؤں گا کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا ڈائگنوز ایکسیپٹ کر لوں گا یا ٹریٹمنٹ کے لیے جاؤں گا تو لوگ مجھے سمجھیں گے کہ شاید ہی از کریزی، یہ کریزی ہے، یا عام طور پر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ پاگل ہے یا اس طرح کے جو ورڈز استعمال کرتے ہیں. تو ان ورڈ سے بچنے کے لیے بھی کئی دفعہ سیکریٹ رکھا جاتا ہے بیماری کو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور اگر کہہ رہا ہو کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو وہ فوراً اگلا سوال ہوتا ہے کیا مطلب ہے میں پاگل ہوں. یعنی اس طرح کی ٹرمز بہت زیادہ اٹیچ کی جا رہی ہوتی ہیں. اس خوف کی وجہ سے بھی ایکسیپٹنس جو ہے وہ دینے میں مشکل آتی ہے ڈائگنوسس کو. پھر ایک خیال یہ بھی بہت کامن ہے کہ مینٹل النیسز یا موڈ ڈس آرڈرز ہو گئے
یا انزائٹی ڈس آرڈرز ہو گئے, ان کو کئی دفعہ پرسیو کیا جاتا ہے عام طور پر, کیونکہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے ان حوالے سے, تو پرسیو کیا جاتا ہے, اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے مینٹل ریٹارڈیشن سے یا کوئی انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی سے کمپیئر کیا جاتا ہے, اور ان سب کو ایک ہی کیٹیگری میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کوئی آئی کیو سے ہوتا ہے, ایموشنل پرابلمس کا, مینٹل النیسز کا, یا جیسے ڈپریشن ہو گئی یا انزائٹی ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر ہے, اس کو بھی انہی کیٹیگریز میں سمجھا جاتا ہے جیسے مینٹل ریٹارڈیشن ہے یا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, جو کہ پیورلی آئی کیو بیسڈ پرابلمز ہیں. یہ جو میں نے ابھی بات کی ایم آر کی, مینٹل ریٹارڈیشن کی, یہ پیورلی آئی کیو بیسڈ ہے, جبکہ جو دوسری سائیکیٹرک النیسز ہوتی ہیں جیسے بائیپولر ہے, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اس میں آئی کیو کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہ پیورلی بایولوجیکل نیچر کی ہوتی ہیں, جینیٹک بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ان کا تعلق ایموشن سے زیادہ ہوتا ہے. ہماری برین کیمسٹری بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے النیسز سے اگر ہم کمپیئر کریں تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ بہت ایک جھجک ہوتی ہے کہ اسٹگما نہ اٹیچ ہو جائے, ان کو اس کیٹیگری میں نہ سمجھا جائے, یا بہت زیادہ اس بارے میں بھی بہت مشکلات کا سامنا کیا جاتا ہے. اچھا, پھر اور بھی ایک چیز ہے جو سمجھی جاتی ہے, بڑا ایک مس بلیف ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے, پیشنٹس کو لگتا ہے کہ اگر ہے تو پھر اس کو میں خود ہی سنبھال لوں گا, آئی کین ہینڈل اٹ. لیکن کم ہی ایسی جسمانی بیماریاں ہیں جس میں سمجھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ آئی کین ہینڈل اٹ. باقی بیماریوں میں بڑے آرام سے ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں, کبھی کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے. لیکن کیونکہ مینٹل النیسز میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے اپنے بس کی بات ہے, خود ہی ہم کوشش کریں, اسٹرانگ ہو جائیں گے, ہمت کرنی پڑے تو ٹھیک ہو جائیں گے. بک اپ کر رہے ہوتے ہیں گھر والے بھی اور عام طور پر باقی افراد بھی, تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی ہمارے بس کی بات ہے. اور چھوٹے موٹے مسئلے جیسے کچھ لوگ موڈی ہوتے ہیں, موڈ کو کچھ نہ کچھ سنبھال لیتے, تو شاید وہ خود ہینڈل کر سکیں, یا تھوڑا بہت فوبیا ہے کسی چیز کا اور ہینڈل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پرابلم پرسسٹ کر رہا ہے, سمٹمز بڑھتے جا رہے ہیں, پروگریس کر رہی ہے بیماری, تو پھر اس میں یہ سمجھنا کہ علاج کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا, تو یہ ایک بہت بڑا متھ ہے, اور اس سے اور زیادہ پرابلمز جو ہے وہ کریٹ ہو سکتے ہیں. یہ اس چیز کی نشانی بھی تو ہے کہ ابھی ڈیزیز کانسیپٹ پوری طرح کلیئر نہیں ہے کہ وہ بیماری ہے کیا. اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں سے ہی اندازے لگا کے تو معاملے کو آگے چلایا جا رہا ہے. جیسے ایک معاملہ یہ کہ یہ بیماری اور اس کی ہینڈلنگ کچھ نہ کچھ میرے بس میں ہے, یا اگر حالات کو بدل دیا جائے یا ایسے کر دیا جائے یا ویسے. یہ بیماری کو نہ سمجھنے کی بات بھی تو ہے. تو اسی لیے اچھے ٹریٹمنٹس میں اس چیز پر بہت فوکس کیا جاتا ہے کہ ڈیزیز کے حوالے سے کہ وہ ڈیزیز ہے, اس کی نیچر کیا ہے, کیا اس کا حالات سے تعلق ہے یا وہ حالات پر برا اثر ڈالتی ہے, اس حوالے سے بہت زور دیا جاتا ہے. تو یہ تو دراصل اس چیز کی انڈیکیشن بھی ہے کہ ڈیزیز کانسیپٹ ابھی کلیئر نہیں ہے. بالکل. اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی دفعہ ڈاکٹرز, سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرز کے پاس وقت کی کمی, یا میں ایسا کہوں کہ ترجیح نہ ہونے کی وجہ سے بہت سا دار و مدار دوائی پر ہی صرف کیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں باقی جب نیڈڈ کام نہیں کیے جاتے تو اس سے پھر بیماری کی علاج میں بہتری پیدا نہیں ہوتی, بلکہ ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے کہ دوائی بھی چل رہی ہوتی ہے اور مزری بھی چل رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ کو بھی یہ چاہیے, اور ان سے بھی زیادہ مریضوں اور ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو ایک اہم, بلکہ بہت اہم معاملہ سمجھ کے اس بارے میں خود سے سٹیپ اٹھانے سے بھی گریز نہ کریں. اور آج ہم اتنے اچھے زمانے میں زندہ ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہم سرچ کرتے ہیں, گوگل کا استعمال کرتے ہیں, انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں, تو ہم آہستہ آہستہ صحیح ڈائریکشن میں اپنی مطلوبہ انفارمیشن تک سفر کرنے لگتے ہیں, ہم پہنچ ہی جاتے ہیں. جی اور کون کون سی؟ جی بالکل. جیسے ایک مت یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ اسٹریس کاز کرتی ہے بیسکلی مینٹل النیسز, لہٰذا اگر اسٹریس نہ ہو زندگی میں, وہ نکال دی جائے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ حقیقت بیسکلی ایک آپ سمجھیں گے پارشلی ٹرو ہے, یہ بات کمپلیٹلی ٹرو نہیں ہے بات کہ اسٹریس مینٹل النیسز کاز کرتی ہے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ایسی مینٹل النیسز ہیں جس میں اسٹریس ٹریگر کر دیتی ہے پرابلم کو، لیکن خالی اسٹریس کو قصوروار ٹھہرانا کہ زندگی میں اسٹریس بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی مینٹل النیس جو ہے وہ سرفیس پہ آئی ہے، تو یہ تھوڑی سی آپ سمجھے کہ غلط. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹریس کو بہتر کر لیا جائے یا کم کر لیا جائے تو اس سے بیماری ٹھیک نہیں ہوتی؟ جی بالکل، کیونکہ کمبینیشن ہے نا بیماریاں، جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی جو کازز اگر ہم اسٹڈی کریں تو وہ کمبینیشن ہے، اس میں جینز بھی رول پلے کرتی ہیں، اس میں ہماری برین کیمسٹری بھی رول پلے کرتی ہے، بایولوجی برین کی رول پلے کرتی ہے، اس میں ہمارا انوائرمنٹ کیا ہے وہ بھی کچھ رول پلے کرتا ہے، اس میں ہمارا چائلڈہڈ کیسے گزرا، ہمارے لائف ایکسپیرینسز کیسے تھے وہ بھی رول پلے کرتی ہے، اس میں ہم ڈرگز استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ بھی رول پلے کرتی ہے، ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے یہ بھی رول پلے کرتا ہے، ہم اپنی نیند کا، اپنے آرام کا، اپنے کھانے پینے کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ورزش کا، یہ بھی رول پلے کرتا ہے. تو کمبینیشن سے ہی بیماریوں کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ بیسکلی کازل فیکٹرز کیا ہیں. صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسٹریس آیا ہے تو جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے. ہمیشہ اسٹریس کو ہینڈل کرنا انہی لوگوں کو مشکل ہوتا ہے، اور اسٹریس کی وجہ سے انہی لوگوں کی پرابلمس ٹریگر ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی ولنریبل ہوتے ہیں، آلریڈی رسک پہ ہوتے ہیں، جینیٹکلی، بایولوجیکلی پہلے سے ہی وہ رسک پہ ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی مسائل، جیسے فیملی میں کئی دفعہ رن کر رہے ہوتے ہیں کچھ مسائل تو بھی ہم پرون ہوتے ہیں اس طرح کے مسائل. تو ایسے افراد کی زندگی میں جب کوئی اسٹریس آتا ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی مینٹل ہیلتھ چیلنج جو ہے، کوئی بھی پرابلم ٹریگر ہو سکتی ہے. پھر کچھ نفسیاتی بیماریاں ہوتی بھی ٹریگرڈ ڈیزیز ہے، جیسے موڈ ڈس آرڈر جو ہیں یہ ٹریگرڈ ڈیزیز ان کو کہا جاتا ہے، بائی پولر ڈس آرڈر کو ٹریگرڈ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ اسٹریس کی وجہ سے، انوائرمنٹل اسٹریسرز کی وجہ سے کئی دفعہ ٹریگر ہو جاتی ہے. لیکن کمپلیٹلی اگر ہم اس کو کہیں بلیم کریں کہ اسٹریس کی وجہ سے مینٹل النیسز ہوتی ہیں، اور دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ کئی دفعہ فیملی ممبرز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس اسٹریس ہے ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا بھی کہیں نہ کہیں تعلق ہم جوڑ سکتے ہیں اسٹگما سے کہ بیماری کا نام نہ دیں، اسٹریس ہے جس کی وجہ آج کل اسٹریس آئی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ ہے. کئی دفعہ مریض جب علاج میں مریض کو لے کے بھی لایا جاتا ہے تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل کیونکہ اسٹریس تھا اس وجہ سے یہ اس طرح سے ہے، ادروائز یہ ایسا نہیں ہے. جبکہ ہسٹری کو جب ہم پروب کریں فردر تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ پرابلم تو پہلے سے ہی تھوڑی تھوڑی چل رہی ہوتی ہے اور وہ پروگریس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میتھ ہے کہ اسٹریس کاز کرتی ہے مینٹل النیس کو، یعنی یہ ایک آدھی سچائی ہے، پورا سچ نہیں ہے اس چیز میں. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ بھی میتھ ہوتا ہے، بہت بڑا میتھ ہے جو کہ فیملیز بھی کئی دفعہ اس چیز میں بہت زیادہ گھری ہوتی ہیں کہ بچے کا یہ جو رویہ ہے، جیسے ڈپریشن ہے یا سیلف ہارم کرتا ہے، سوسائڈل ہے یا بائی پولر ہے، ٹینڈنسیز ہیں جس میں وہ اگریسو ہو رہا ہے، یہ کوئی تربیت بری ہونے کی وجہ سے ہے. یہ جو بلیف ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ جھجک ہوتی ہے بیماری کو ایکسیپٹ کرنے میں، اوپنلی کسی سے بات کرنے میں اور مشکل آتی ہے، کیونکہ گھر والے کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ اگر اس بارے میں زیادہ بات کی جائے تو کہیں ہم پر ہی بلیم آئے گا کہ بچے کو بگاڑ دیا یا آپ کی طبیعت کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مسئلے آتے ہیں. آلدو اس میں کوئی شک نہیں کہ فیملی جب پیشنٹ ریکوری میں آتا ہے، ٹریٹمنٹ میں آتا ہے، تو فیملی کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے پیشنٹ کو ریکوری میں رکھنے میں، اور بعض اوقات پیشنٹ کے کچھ رویے بگڑنے میں بھی کہیں نہ کہیں فیملی نہ چاہتے ہوئے کئی دفعہ حصہ ڈال بھی رہی ہوتی ہے. تو لیکن ہم کمپلیٹلی یہ بلیم نہیں کر سکتے اس چیز میں کہ بیڈ پیرنٹنگ کی وجہ سے کسی کو کوئی مینٹل النیس کا سامنا ہے. ہاں، کچھ بیمار رویے پختہ ضرور ہو سکتے ہیں، معاونت کرنے سے، بے جا لاڈ پیار سے، یا بہت زیادہ غصہ کرنے سے، پیشنٹ کو بہت زیادہ اس کی بے عزتی یا اس کو انسلٹ کرنے سے، اس کو تانے دینے سے، یا ہاں میں ہاں ملانے سے پیشنٹ کے بیمار رویے پختہ ضرور ہو سکتے ہیں، پر ہم مکمل طور پر بلیم نہیں کر سکتے بیڈ پیرنٹنگ کو، یا کوئی پیرنٹنگ سٹائلز کو ہم بلیم نہیں کر سکتے اس طرح سے. لیکن یہ بلیف جو ہے وہ کئی دفعہ روکتا ہے فیملی ممبرس کو اوپنلی بات کرنے میں کہ کوئی بیماری ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بیک فائر کرے گی یہ چیز ہماری طرف ہی، کہ شاید ہمارا ہی کوئی قصور ہے. اور یہ بھی سوشل اسٹگما کے ساتھ جڑا ہوا
ایک کانسیپٹ ہے جو سمجھا جاتا ہے. اچھا, پھر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ سائیکیٹرک النیسز کے ساتھ جو افراد ہوتے ہیں وہ ہر وقت ہی ڈینجرس ہوتے ہیں اور وائلنٹ رہتے ہیں, ہر وقت ہی وہ بس وائلنٹ رہتے ہیں اور بس وہ خطرناک ہیں اور ان سے دور رہا جائے یا ان کو بس ہاسپٹل میں رکھا جائے اور ان کا کوئی علاج ہے نہیں. اگین پیشنٹ اگر ٹریٹمنٹ میں نہیں ہے, اس کا پراپر سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا, تو ظاہر ہے وہ اپنے کیمیکل امبیلنسز کی وجہ سے اگریسو بھی ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں پیشنٹس. لیکن اگین ایسا گمان کرنا کہ شاید ہر وقت ہی شاید پیشنٹ ایسے ہی رہتے ہیں اور پوری لائف بس یہ اسی طرح سے آؤٹ آف ٹچ ود ریالٹی رہتے ہیں اور ہمیشہ ہی بیمار رہتے ہیں, یہ کانسیپٹ بھی اب بہت زیادہ آپ سمجھے کہ آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ شاید مینٹل النیسز کا مطلب ہے کہ بس آپ ساری زندگی بس بیمار ہیں اور کوئی پروڈکٹیو زندگی نہیں گزار سکتے, کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک متھ ہے جو کہ اسٹگما کو مزید جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے اور النیسز کو ایکسیپٹ کرنے میں مشکل آتی ہے. اور اس میں کئی دفعہ لائف پارٹنرز کو بھی تو بلیم کیا جاتا ہے, جیسے خاص طور پہ بیویوں کی شامت بھی آتی ہے کہ شادی کے بعد ایسا ہوا ہے, پہلے تو ایسا نہیں تھا. کئی دفعہ پیرنٹس کو بھی بلیم کیا جاتا ہے. بیڈ پیرنٹنگ ایک عجیب سا ورڈ ہے جسے ڈیفائن کرنا تو شاید ممکن نہ ہو, لیکن لوگ ایک دوسرے کا دل جلانے کے لیے روزانہ اسے استعمال کرنے سے باز نہیں آتے. تو یہ بلیمنگ اور باقی معاملات بھی ٹریٹمنٹ میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں اور غالباً اس سے غلط فہمی در غلط فہمی بھی تو پیدا ہوتی ہے. ون بیڈ اسٹیپ لیڈنگ ٹو دی ادر, اور چلتے چلتے اور خرابیاں پیدا ہو جانا. تو کیا کسی اچھے علاج میں ان غلط فہمیوں کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سونر اور لیٹر معاملہ تو دوبارہ خرابی کی طرف چلا جائے گا. جی بالکل. جب ہم علاج میں لانے کی بات کرتے ہیں پیشنٹ کو, تو اس میں پیشنٹ کے اینڈ پر تو کام ہو ہی رہا ہوتا ہے, لیکن اچھے علاج کی جیسے آپ نے بات کی تو اس میں فیملی کے اینڈ پر بھی بہت زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے. فیملی کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے نئے سرے سے, ان کے بھی بیلیف سسٹم پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اس طرح کے جو بیلیف جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں, تو اس طرح کے بیلیفس کے ساتھ تو اچھی ہینڈلنگ ہو نہیں سکتی ہے. نہ آپ بیماری کو ہینڈل صحیح سے کر سکتے ہیں, نہ پیشنٹ کو ہینڈل ٹھیک سے کر سکتے ہیں. کبھی آپ پیشنٹ کو بلیم کریں گے, کبھی آپ اس کو اس طرح کا تاثر دیں گے کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا کبھی آپ اس طرح کا تاثر دیں گے کہ تم سے تو ڈینجرس انسان کوئی نہیں ہے, تم سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنے کی ضرورت. کبھی آپ ایسے تاثر دے رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح سے تو مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے پیشنٹ کے اینڈ پہ. تو فیملی کی اینڈ پر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے ان معاملات میں. اور کاؤنسلنگ سے مراد وہ نیسیسری نالج بھی جس کے نتیجے میں وہ مسئلے کی اصلیت کو یا ریالٹی کو سمجھ لیں, اور غالباً اسی کے بعد بہتری کی کوئی صورت پیدا ہوگی. اس سے پہلے تو اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے, لگے لگے نہ لگے نہ صحیح, اور اس کے نتیجے میں تو بہت سا کولیٹرل ڈیمیج, بہت سی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ بتایا, آپ نے یہ گائیڈ کیا کہ اچھے علاج میں ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم علاج پیشنٹ کی ذمہ داری تو ہوتا ہی ہے, لیکن چونکہ اسے سٹارٹ کرنے میں فیملی ممبرز اور کیئر گیورز کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, تو کیا کچھ عرصہ یہ رسپانسبلٹی انہیں اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ قبل از وقت اگر ہم مریض کے کندھوں پر یہ رسپانسبلٹی ڈال دیتے ہیں, جب ابھی وہ اس رسپانسبلٹی کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا راضی نہیں ہوتا, تو اس کے نتیجے میں تو علاج یا بہتری جو ابھی تک حاصل بھی کی ہے وہ ساری خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے. تو کیا اس چیز کی بھی کوئی اہمیت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پروجیکٹ کی, علاج کی ایگزیکیوشن کس کے پاس رہے گی, اس کی ذمہ داری کس کے پاس رہے گی, اوور آل کیسے معاملے کو دیکھا جائے گا؟ کیا یہ بھی ضروری ہے, یا کسی دن مریض کا یہ کہہ دینا کہ میں نے اپنے معاملے کو, اپنی بیماری کو سمجھ لیا ہے, اس کے بعد ساری ذمہ داری اس پہ ڈال کے ہم بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ جی, ایک بہت بڑا ایشو شروع ہو جاتا ہے جب پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں آتا ہے, اور پھر اس کی جو آفٹر کیئر ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کے بعد, جب گھر اس نے رہنا ہوتا ہے, مینیج کرنا ہوتا ہے, فالو اپ اس نے رکھنا ہوتا ہے, کہ فیملیز کو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اب ہم کب تک
اب یہ اسی طرح سے اس کا خیال رکھتے رہیں گے, کب تک نظر رکھیں گے دوائیوں کے حوالے سے یا فالو اپ کے حوالے سے یا باقی دیگر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے. لیکن بہرحال یہ تو ایک پروون فیکٹ ہے کہ فیملیز اگر ہاتھ کھینچ لیں گی تو پیشنٹ اگر معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو مشکلات آ سکتی ہیں, کیونکہ مینٹل النیسز میں اس طرح سے انسائٹ آنا مشکل ہے. یہ ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے, آتی جاتی رہتی ہے اس طرح کی انسائٹ کہ اچھا ٹھیک ہے میں کبھی دل کرتا ہے موڈ ہوتا ہے تو پیشنٹ سنبھال لیتے ہیں سب کچھ, کبھی مانتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پر اس طرح سے کنسسٹنسی نہیں رہ پاتی مینٹل النیسز میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے. تو بہت ضروری ہے کہ فیملی کچھ میجر جو ڈیسیجنز ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ فیملی اپنے ہاتھ میں رکھے. پھر ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ ذمہ داری کسی ایک شخص پہ نہیں ڈالنی ہے. فیملی میں بھی اگر کوئی لے رہا ہے ذمہ داری تو کسی ایک پہ نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے اسپاؤس کو ساری ذمہ داری دے دی جاتی ہے. سارے فیملی ممبرس کہتے ہیں کہ بس بیگم کو کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب تم ہی سنبھالو اس کو, اور پیرنٹس آگے بڑھ کر اس طرح سے اسٹینڈ نہیں لیتے, پیچھے رہتے ہیں تھوڑا کہ ولن والا رول نہ کہیں ہمارا بن جائے. بہن بھائی کئی دفعہ ذرا پیچھے رہتے ہیں کہ ہم برے نہ بن جائیں یا کچھ اس طرح سے. تو کسی ایک ممبر کے سر پہ ذمہ داری نہیں ڈالنی ہوگی, ذمہ داریاں بانٹنی بھی بہت ضروری ہیں, اور پھر سب ایک پیج پہ بھی ہوں, سارے فیملی ممبرز وہ ایک ہی لائن پر ہوں ٹریٹمنٹ کی, کہ سبھی یہی کہیں کہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت بھی ہے, پیشنٹ کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں جیسے میڈیکیشن ہے, اس کی کاؤنسلنگ ہے, اس میں سب کا سٹانس سیم ہو سارے فیملی ممبرز کا. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی دو رائے بھی قائم ہو جاتی ہیں, کہ کبھی کچھ فیملی ممبرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے میڈیکیشن بھی چلنی چاہیے, کاؤنسلنگ بھی چلنی چاہیے, جو ڈاکٹرز نے ہدایات بتائی ہیں اس کو فالو بھی کرنا چاہیے. اس میں سے کچھ فیملی ممبرز کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب بس ٹھیک ہو گیا ہے تو بس چھوڑو کیا ضرورت ہے, پیشنٹ کہہ جو رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے سنبھال لے گا خود ہی. تو اس میں بھی فیملی کو تو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے, ذمہ داریاں بانٹنے کی ضرورت ہے, دوسرا سارا چارج پیشنٹ کو تھمانا بھی کوئی مناسب قدم نہیں ہوگا. ہم اس موضوع پہ سامنا انشاءاللہ آنے والے پروگرامس میں بھی بات کریں گے. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اپنے ناظرین سے اجازت بھی لیتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے 5 سے 6 بجے کے درمیان دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ.